ماہ رمضان اور امیر اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور امیر اہل سنت۔ دعائے جانشین عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ ماہ رمضان اور امیر اہل سنت پڑھ یا سن لے، اسے عاشق رمضان کے صدقے رمضان المبارک کا حقیقی قدردان بنا کر فیضان رمضان سے مالا مال فرما، اور رمضان المبارک کو اس کی بے حساب بخشش کا ذریعہ بنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نوجوانوں کا اعتکاف 1399 ہجری مطابق 1979 عیسوی کی بات ہے کہ نور مسجد کاغذی بازار کراچی کے 29 سالہ امام صاحب نے زندگی میں پہلی بار ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ مسجد میں امام صاحب کے علاوہ اور کوئی معتکف نہ تھا۔ رات کو دوست احباب آ جاتے تو رونق رہتی۔ عموماً صبح امام صاحب مسجد میں اکیلے ہوتے تھے، چونکہ خیر خیرات کرنے والی میمن کمیونٹی کا علاقہ تھا۔ بھیک مانگنے والوں کی صداؤں اور مدارس کے لیے چندہ لینے والوں کے مائک میں اعلانات کے سبب آرام میں رکاوٹ ہوتی۔ مسلسل بے آرامی کے سبب امام صاحب کو بخار ہو گیا۔ قریب تھا کہ امام صاحب دل برداشتہ ہو کر گھر تشریف لے جاتے اور اعتکاف توڑ دیتے، مگر اللہ پاک کی رحمت یوں شامل حال ہوئی کہ حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ تسلی کا سامان ہوا اور امام صاحب نے اپنا 10 دن کا اعتکاف مکمل کر لیا۔ امام صاحب کے دل پر رمضان مبارک کی محبت و عقیدت پہلے ہی نقش تھی۔ مزید برکت ملی اور آئندہ سال نہ صرف دوبارہ اعتکاف کا ذہن بنا، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ چنانچہ امام صاحب کی کوشش سے 2 عاشقان رسول اعتکاف کے لیے تیار ہو گئے۔ امام صاحب کو تو اعتکاف کا مزہ آ گیا۔ وہ مزید اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کے لیے تیار کرتے رہے۔ اللہ پاک کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا۔ بالآخر 1401 ہجری مطابق 1981 عیسوی کو اس مسجد کے اندر تقریباً 28 نوجوان اعتکاف کے لیے آ گئے اور دھوم پڑ گئی۔ امام صاحب کا یہ عظیم الشان کام مشہور ہو گیا کہ نور مسجد میں 28 نوجوان 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل صورتحال یہ تھی کہ مساجد میں عام طور پر اکا دکا بڑی عمر کے صاحبان اعتکاف کرتے، بلکہ کہیں کہیں تو کسی ایک آدھ بزرگ یعنی بڑی عمر کے شخص کی منت سماجت کر کے ان کو اعتکاف میں بٹھایا جاتا اور مختلف گھروں سے سحری و افطاری میں کھانا وغیرہ بھیج دیا جاتا۔ یقیناً اس طرح کے حالات میں 28 عاشقان رسول اور وہ بھی نوجوانوں کا ایک مسجد میں اعتکاف کے لیے جمع ہو جانا بڑے کمال کی بات تھی۔ امام صاحب نہایت شریف، مخلص، عبادت گزار، دین اسلام کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھنے والے اللہ پاک کے نیک بندے تھے، جن کی مسلسل نیکی کی دعوت سے دنیا بھر میں اعتکاف کی دھومیں مچ گئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ نیک صفت عاشق رمضان امام صاحب کون ہیں؟ وہ شریعت و طریقت کے پابند، با اخلاق و با کردار امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ
مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے قربان جائیں۔ اعتکاف تو رمضان مبارک کی صرف ایک عبادت ہے، ورنہ سارے کا سارا رمضان مبارک عبادتوں، رحمتوں، برکتوں کی کان ہے۔ اللہ پاک کا اپنے پیارے پیارے آخری نبی کی امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہمان عطا فرمایا ہے۔ رمضان مبارک کی اہمیت کے لیے تو یہی ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اے عاشقان رمضان، ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نصیب تیرے کرم سے چمک اٹھا یا رب، جہاں میں پھر ماہ رمضان آ گیا یا رب، ہے لاکھ لاکھ تیرا شکر پھر دیا رمضان، کرم سے ذوق عبادت بھی ہو عطا یا رب۔ اعتکاف پرانی عبادت ہے۔ اے عاشقان رمضان، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق رمضان کا عظیم الشان دینی کام۔ اے عاشقان رمضان، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 1401 ہجری کے اعتکاف کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز ہو گیا۔ دعوت اسلامی اور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نظر عنایت ہے کہ جب سے یہ مدنی تحریک بنی ہے
اس دن سے آج 1442 ہجری تک تقریباً 41 سال ہو گئے۔ الحمدللہ دینی کاموں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ ہر قدم آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے پہلے مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوا، جس میں تقریباً 60 عاشقان رسول معتکف ہوئے۔ اے عاشقان رمضان، ہو سکتا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہو کہ آج سے تقریباً 41 سال قبل صرف ایک مسجد میں 28 عاشقان رسول نے اجتماعی اعتکاف کیا۔ الحمدللہ اب بڑھتے بڑھتے 2019 میں صرف پاکستان میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت آخری عشرے اور پورے ماہ رمضان کا اعتکاف تقریباً 5650 مقامات پر ہوا، جس میں تقریباً 1,42,974 عاشقان رسول نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں اور مختلف مدنی کورسز کے لیے تیار ہونے والے خوش نصیبوں کی تعداد اس سے الگ ہے۔ اللہ پاک نے امیر اہل سنت کی یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اردو کا محاورہ ہے، ہیرے ڈائمنڈ کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ اگر نہ سمجھ بچے یا ہیرے جواہرات کی واقفیت نہ رکھنے والے کو کہیں سے ہیرا ہاتھ آ جائے تو وہ اسے ایک خوبصورت پتھر سمجھ کر اس سے اپنا دل تو بہلا سکتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ چھوٹا سا ہیرا کس قدر قیمتی ہے۔ یوں ہی ہم جیسے نادان حقیقی معنوں میں رمضان مبارک کے فیضان سے نا واقف ہیں، کیونکہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ اپنے اندر کیسی کیسی فضیلتیں لیے ہوئے ہے تو ہم اس کے دن رات کی خوب قدر کرتے، خوب خوشی مناتے اور فرائض کے ساتھ ساتھ خوب نوافل، تلاوت قرآن کریم اور اعتکاف وغیرہ سے اللہ پاک کے اس مہمان کی خاطر تواضع کرتے۔ مگر ہماری حالت تو رمضان مبارک میں بھی تقریباً عام دنوں جیسی رہتی ہے، نہ عبادت کا شوق، نہ تلاوت کا ذوق، نہ نیکیوں کی کثرت کی لگن، نہ اپنی مغفرت کروانے کی دھن۔ ہم غافل تو بڑی ہی غفلت میں ماہ رمضان گزار دیتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرتی ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں تو وہ اپنی عبادات کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے امیر اہل سنت اس کے مقبول و مقرب بندوں میں سے ہیں۔ امیر اہل سنت اور رمضان، یوں تو امیر اہل سنت کا ہر لمحہ اللہ پاک کی رضا و فرما برداری والے کاموں میں ہی گزرتا ہے، مگر رمضان مبارک میں تو اس قدر عبادت و ریاضت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے کہ کیا کہنا۔ تقریباً 70 سال عمر مبارک ہو جانے کے باوجود بھی آپ دامت برکاتہم العالیہ رمضان مبارک میں روزانہ مکمل 20 تراویح کھڑے ہو کر ادا فرماتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 2 سال سے گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے مفتی صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ نہ صرف تراویح بلکہ کمزوری اور بڑی عمر کے باوجود اشراق چاشت، اوابین وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور روزانہ گھنٹوں علم دین سکھانے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت دین و دنیا کے بے شمار اہم موضوعات پر مشتمل مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جس میں نماز، وضو، غسل، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، معاشرتی، کاروباری، گھریلو اور دیگر شرعی مسائل
بیان فرماتے ہیں رمضان مبارک میں روزانہ بعد عصر و تراویح 2 مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 9 مرتبہ زیارت مصطفیٰ مدنی بہار۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے مقبول بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے فرامین سننا اور ان پر عمل کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں حاضر ہوتے اور توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ مدنی مذاکروں میں شرکت کی تو کیا ہی برکتیں ہیں، اور مدنی مذاکروں نے کیسے کیسوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، اس حوالے سے ایک مدنی بہار ملاحظہ کیجئے اور جھومیے۔ چنانچہ پاکستان کی ایک اسلامی بہن نے امیر اہل سنت کے نام لیٹر بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ وہ پہل بد مذہبیت پر ایسی جمی ہوئی تھی کہ کوئی انہیں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پیری مریدی کے بھی سخت خلاف تھیں۔ ان کے ذہن میں مختلف سوالات و اعتراضات تھے۔ گھر میں مدنی چینل دیکھتے ہوئے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں اور بیانات میں ان کو اپنے اعتراضات اور سوالات کے جوابات ملنے لگ گئے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کے ہر سوال کو جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جو سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا، امیر اہل سنت کچھ ہی دنوں میں مدنی چینل پر اس کا جواب ارشاد فرما دیتے۔ نتیجتاً مدنی چینل دیکھنا ان کا معمول بن گیا، اور یوں آہستہ آہستہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی تو کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے مدنی برقع پہننا شروع کر دیا اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے لگ گئیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہیں فیضان شریعت کورس کی معلمہ یعنی ٹیچر اور علاقے میں ڈویژن مشاورت نگران بننے کی بھی سعادت ملی۔ انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں وہ کچھ ملا جو بیان سے باہر ہے۔ وہ اپنا حلفاً بیان دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہیں خواب میں 9 مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں 2 مرتبہ اس طرح دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ زمانے کے ولی امیر اہل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اہل سنت سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ الحمدللہ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ مسلک حق اہل سنت مسلک اعلی حضرت ہی درست ہے۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان کی شان، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان رمضن سے بنا ہے بمعنی گرمی یا گرم، چونکہ بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے۔ اسی طرح روزہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، نیک کار یعنی نیک بندے کے درجے بڑھاتا ہے، اور ابرار کا قرب الہی زیادہ کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ نیز اللہ کی رحمت، محبت، زمان، امان اور نور لے کر آتا ہے، اس لیے رمضان کہلاتا ہے۔ خیال رہے کہ رمضان یہ 5 ہی نعمتیں لاتا ہے، اور 5 ہی عبادتیں، روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر میں عبادات اور تلاوت قرآن۔ اسی مہینے میں قرآن کریم اترا
اور اسی مہینے کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ 3 خوشی کے مواقع۔ رمضان مبارک کے سچے عاشق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میری زندگی کے انتہائی خوشی کے 3 مواقع ہیں۔ نمبر 1، ربیع الاول شریف کے پہلے 12 دن، خصوصاً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کا دن۔ نمبر 2، حاضری مدینہ، اور نمبر 3، رمضان مبارک کی آمد۔ ساری دنیا کا نظام تبدیل۔ اے عاشقان رمضان، خوش نصیب مسلمان اللہ پاک کے مہمان ماہ رمضان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی تشریف آوری سے سارے عالم کا رنگ ہی نرالا ہو جاتا ہے، مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ سحری و افطار کے وقت ایسی پرکیف فضا ہوتی ہے کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، گویا دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ بچہ بچہ اس مہینے کی آمد پر خوش ہوتا ہے، اور خوش کیوں نہ ہو کہ اس مبارک مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم کی ایسی برسات برساتا ہے کہ روزانہ لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ آہ کاش 100 کروڑ کاش عاشق رمضان امیر اہل سنت کی طرح ہم بھی ماہ رمضان کے حقیقی قدردان بن جائیں۔ ہم غفلت کے مارے اللہ پاک کے پیارے پیارے مہمان کا اچھے انداز میں استقبال کریں اور اس میں خوب نیکیاں کریں، اور اے کاش ماہ رمضان ہماری بے حساب مغفرت کا سبب بن جائے۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت بارگاہ رب الانام میں عرض کرتے ہیں، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ امیر اہل سنت کی محبت رمضان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اللہ پاک کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جنہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو نہ صرف ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کا درست طریقہ بتایا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اس بابرکت مہینے کی محبت دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان سے بے حد پیار ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ مجھے سارا ہی سال ماہ مبارک کا انتظار رہتا ہے۔ جب کسی کا نام رمضان سنتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب رجب المرجب کی آمد ہوتی ہے تو میرے اندر ایک خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ رجب شریف آ گیا، گویا رمضان مبارک کا مین دروازہ کھل گیا ہے، لو ماہ رمضان اب آیا کہ اب آیا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے مہینے بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ان میں روزوں کی کثرت کی جاتی ہے۔ عاشق ماہ رمضان کی رمضان مبارک سے محبت کا عالم تو دیکھیے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ تقریباً سارا ہی سال یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یعنی اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہا کریں۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب،
या नबी मीठे मदीने में बड़ा अरमान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस्तकबाले माह रमदान, ए आशिकान रमदान, 24 शाबानुल मुअज्जम 1431 1431 हिजरी मुताबिक 5 अगस्त 2010 को आशिक रमदान अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैदान मदीना में एक मुनफरिद मौजू पर बयान फरमाया, जिसका नाम था इस्तकबाल रमदान। इस सुन्नतों भरे बयान में आशिक रमदान अमीर अहले सुन्नत ने रमदान मुबारक की तशरीफ आवरी से कबल हजारों आशिकान रसूल के दरमियान रमदान मुबारक के फजाइल बयान फरमाते हुए यूं दुआ मांगी, या अल्लाह पाक, तुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वासिता हमें रमदान मुबारक के तशरीफ लाने तक सेहत व आफियत के साथ जिंदा रखना और हमें माह रमदान से महरूम ना करना कि हमें माह रमदान बहुत प्यारा लगता है। हमें तो अभी से यूं लगता है कि ये तशरीफ ले जाएगा तो हमारा क्या होगा। हम अभी से नीयत करते हैं कि रमदान मुबारक के सारे रोज़े रखेंगे, सारी तरावी पढ़ेंगे, हर नमाज बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ए अल्लाह पाक, रमदान मुबारक की पहली रात आने वाली है, मुझ गुनाहगार पर रहमत की नज़र फरमा। जितने आशिकान रसूल आलमी मदनी मरकज़ में जमा हैं, इन सब पर रहमत की नज़र फरमा। मदनी चैनल के तमाम नाजरीन पर भी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह पाक, हमें माह रमदान का कदर दान बना दे। रमदान मुबारक के तशरीफ़ लाने से पहले पहले हमें अच्छा कर दे, और ऐसा अच्छा कर दे कि हम कब्र में भी अच्छे ही पहुँचें, हमारी सारी बुराइयां, गुनाहों की गंदगियां धुल जाएं और हम साफ सुथरे पाक होकर रमदान मुबारक के चांद को देखने में कामयाब हो जाएं। हिलाले माह रमदान, ए आशिकान रमदान अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया, हिलाले माह रमदान यानी रमदान मुबारक का चांद देखने के लिए बनफ्से नफीस यानी खुद तशरीफ ले जाते हैं, हाथों में मदनी परचम लिए, मुस्तरिब कल्ब व जिगर और बड़ी बेताबाना आंखों से हिलाले रमदान को तलाश फरमाते हैं। जो ही हिलाले रमदान नजर आता या चांद देखे जाने की इत्तला मिलती है तो वारफ्तगी के आलम में बाज़ औक़ात खुशी के आंसू मुबारक आंखों से जारी हो जाते हैं। फिर इसी पुरकैफ समा में रमदान की आमद मरहबा के नारे लगाए जाते हैं। एक मर्तबा आशिक रमदान अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने अपने एक सुन्नतों भरे बयान में इरशाद फरमाया, मैं माह रमदान के सदक़े जाऊं कि हिलाले रमदान यानी रमदान मुबारक की पहली रात के चांद में ऐसी कशिश होती है, दिल करता है कि इसको पकड़कर दिल में उतार लूं और माह रमदान से ऐसे लिपट जाऊं कि इसको वापस जाने ही ना दूं, या फिर जाए तो मुझे भी साथ लेता जाए। माह रमदान को रोकने और इसके साथ जाने के अल्फाज में रमदान मुबारक से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार है। माह रमदान की आमद मरहबा, माह सियाम की आमद मरहबा, शहर रहमान की आमद मरहबा, माह गुफरान की आमद मरहबा। रमदान की आमद, प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत आशिकान रसूल को रमदान मुबारक की तशरीफ आवरी की मुबारकबाद देते और खुशी में तहाइफ वगैरह भी इनायत फरमाते हैं। 1439 हिजरी के रमदान मुबारक की पहली रात, फर्स्ट नाइट होने वाले मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत ने आशिकान रमदान को इस तरह मुबारकबाद दी। तमाम आशिकान रमदान को माह रमदान की आमद मुबारक हो। तमाम आशिकान रमदान को माह रमदान की आमद मुबारक हो। तमाम आशिकान रमदान को माह रमदान की आमद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह,
جن سہانی گھڑیوں کا انتظار تھا اللہ پاک نے ہمیں وہ عطا فرما دی۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم اور کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے اور ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی عشرۂ رحمت کی ہو گئی آمد، ہمیں بھی بھیک دے رحمت کی یا خدا یا رب۔ کرم سے عشرۂ رحمت کو پا لیا ہم نے، تو بخش عشرۂ رحمت کا واسطہ یا رب۔ تو فعل عشرۂ رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان کی مبارک باد دینا سنت ہے۔ رمضان مبارک کے آنے کی مبارک باد دینا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے اتاکم رمضان شہر مبارک، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے کے تحت میرات المناجی میں فرماتے ہیں، برکت کے معنی ہیں بیٹھ جانا، جم جانا۔ اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارکو الابل کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں حسی یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ رمضان مبارک کی پہلی رات امیر اہل سنت کے مبارک چہرے پر چمک دمک کا عالم ہی نرالا ہوتا ہے۔ نئے یا عمدہ سوٹ کا اہتمام اور سحری و افطاری میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کا کیف و سرور لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مجھے بچپن ہی سے ماہ رمضان مبارک میں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے روزوں اور رمضان سے بہت پیار ہے۔ رمضان مبارک میں میری ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو سارا سال نہیں ہوتی، اس لیے کہ رمضان مبارک نیکیاں کرنے والوں اور جنت میں جانے والوں کا سیزن ہے۔ الحمدللہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سحر و افطار کے وقت ہونے والی دعا کی لذت پاتا ہوں۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جشن ولادت غوث اعظم، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد پیران پیر پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یکم رمضان مبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ ہوئی، اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان مبارک آپ رحمت اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ اللہ رب العزت کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ،
کانا ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ رمضان المبارک کی چاند رات 1432 1432 ہجری مطابق 2011 ہجری کو رمضان المبارک کی پہلی رات فرسٹ نائٹ ہونے والے مدنی مذاکرے میں عاشق ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے خوش نصیب سینکڑوں عاشقان رسول کے درمیان کچھ یوں خوشی کا اظہار فرمایا۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان مبارک کی چاند رات ہے، کتنی حسین رات ہے، گویا ہر طرف نور برس رہا ہے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی محبت کا داغ ہمارے سینے میں سدا قائم رکھے اور یہ داغ قبر میں بصورت چراغ ہمارے ساتھ رہے اور اس سے قبر کا اندھیرا دور ہو جائے۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی آمد پر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کا انداز زندگی بدل جاتا ہے۔ غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے علاقے محلوں میں انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے حالات بدل دیتا ہے، ان کو نمازوں اور تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو اعتکاف کی صورت میں مسجد میں لا بٹھاتا ہے۔ رمضان مبارک میں جو کچھ ہے وہ اس کے علاوہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ رمضان مبارک بہت رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے رمضان مبارک کی پہلی رات کو ارشاد فرمایا، میں نے آج کی مکمل تراویح ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر تراویح سے محبت کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا، خدا کی قسم تراویح رمضان مبارک کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ تراویح جنت میں لے جانے والا ہمارا گیٹ پاس ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ ہو سکے تو آپ بھی تراویح پڑھ لینے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تراویح کی سنت۔ اے عاشقان رمضان، الحمدللہ رمضان مبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں، انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے، اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تراویح سنت موقدہ ہے، اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت موقدہ ہے۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مٹی کے پیالے نے داڑھی رکھوا دی۔ مدنی بہار کراچی پاکستان کا رہنے والا ایک نوجوان بڑا فیشنیبل تھا۔ اس کا معاذ اللہ روزانہ ایک فلم دیکھنے کا معمول تھا، اور گانے باجے کا اس قدر شوق کے بستر پر اپنے ساتھ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے کر گانے سنتے سنتے سوتا، اور صبح اٹھ کر فوراً گانے سننا شروع کر دیتا۔ کھیل کود کا شوقین اور زبان کا اس قدر تیز کہ اچھا بلا قادر الکلام بھی اس کی حاضر جوابی میں ہار جاتا۔ نیز نیک لوگوں کی صحبت سے دوری کے سبب نمازوں وغیرہ سے بھی محرومی تھی۔ نادانوں برے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جانا اور ہوٹلوں پر کھانے کے مقابلے کرنا اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس نوجوان کی زندگی کا فیشن و بری صحبت سے باعمل نیک عاشقان رسول کی طرف یو ٹرن اس طرح ہوا کہ کسی نے اس کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بیان جہنم کی تباہ کاریاں سننے کے لیے دیا۔ بیان سن کر
थर थर कांपने लगा। गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा की। 1411 हिजरी में गुलजार हबीब में दावत इस्लामी के तहत होने वाले इज्तिमाई एतिकाफ के लिए किसी ने जहन बनाया। चूंकि जिंदगी में कभी एतिकाफ किया ही नहीं था, इसलिए एकदम 10 दिन के एतिकाफ का सुनकर झटका सा लगा। मजीद नफ्स ने यह भी वसवसा दिया कि इस तरह तो नाइट क्रिकेट मैच भी छूट जाएंगे, मगर अल्लाह पाक और उसके प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से किस्मत का सितारा चमक उठा और बिलाखिर जहन बन ही गया। उस नौजवान के दोस्तों को जब अपने साथी के इतिकाफ का पता चला तो वो अपने दोस्त से मिलने आए। वो अपने दोस्त की शरारतों से खूब वाकिफ थे, लिहाजा मजाक करते हुए एक दोस्त उससे कहने लगा, इन बेचारे मौलानाओं को तो छोड़, यानी तू सबको तो बेवकूफ बनाता है, इन नेक लोगों को तो बेवकूफ मत बना। मगर इन दोस्तों को ये कहाँ मालूम था कि ये पहले वाला मॉडर्न नौजवान नहीं था, बल्कि इस पर तो मदनी रंग चढ़ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ने भी वहाँ एतिकाफ फरमाया हुआ था। दौरान एतिकाफ एक दिन अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने मिट्टी के एक प्याले में पानी पिया तो कई मोतकफीन, अल्लाह पाक के मकबूल बंदे, वली कामिल अमीर अहले सुन्नत की निस्बत की बरकतें हासिल करने के लिए, उस प्याले को हासिल करने के लिए बेकरार हो गए। ये नौजवान भी उन तालिबीन यानी प्याला मांगने वाले खुश नसीबों में शामिल था। फिर ये ऐलान हुआ कि ये प्याला उसे मिलेगा जो अपने चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी शरीफ सजाने की नीयत करेगा। ये सुनते ही साबिका मॉडर्न नौजवान लपका और इस नीयत के साथ कि अब मेरी गर्दन कटती है तो नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कल नहीं आज कट जाए, मगर इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटने दूंगा। और अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का इस्तेमाल किया हुआ प्याला हासिल कर लिया। और वली कामिल के तबर्रुक की बरकत यूं जाहिर हुई कि वो साबिका नौजवान न सिर्फ दाढ़ी सजाने की सआदत हासिल करने में कामयाब हुआ, बल्कि दीगर सुन्नतों पर अमल करने वाला भी बन गया और दावत इस्लामी का होकर रह गया। उस नौजवान का नाम हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी है। अल्लाह पाक की रहमत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत और अपने मुर्शिद कामिल की कामिल इताअत व फरमाबरदारी से वो तरक्की करते करते अब आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान बन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमीर अहले सुन्नत पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने क्या खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रोज़ी में बरकत का वजीफा। यकुम फर्स्ट रमज़ान मुबारक को मगरिब की नमाज के बाद जो कोई 21 बार सूरतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पढ़े तो उसकी रोज़ी में ऐसी बरकत होगी जैसे ऊंची जगह से पानी नीचे की तरफ तेजी से आता है। इस तरह उसकी तरफ मालो दौलत तेजी से बढ़ेगा और यूं उसकी तंग दस्ती दूर होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमज़ान मुबारक की कदर कीजिए। ए आशिकान रमज़ान, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अक्लमंद को चाहिए जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की, और जितना आखिरत में रहना है उतनी आखिरत की तैयारी करे। हम सबको चाहिए कि रमज़ान मुबारक के दिनों में अपनी इबादत बढ़ा दें, बल्कि जिससे बन पड़े वो काम काज छोड़कर पूरे माह रमज़ान के लिए एतिकाफ में बैठ जाए। हम सारा ही साल तो कमाते हैं, क्यों ना इस माह मुबारक की ताज़ीम व एहतराम करके दावत इस्लामी के तहत
ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ شرکت کر کے نیکیاں کمائیں اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا کیا پتہ کہ دوبارہ رمضان مبارک کی یہ بہاریں نصیب ہوں گی یا نہیں، کیونکہ ماہ رمضان مبارک تو آئندہ سال بھی تشریف لائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا میں رہیں گے یا نہیں۔ نیت کیجئے کہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم ماہ رمضان مبارک کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے کاش ماہ رمضان کا چاند ہم اس حال میں دیکھیں کہ ہم فیضان مدینہ میں ہوں، اور اے کاش پورا ماہ رمضان ہم اعتکاف سے مسجد میں پڑے رہیں، کیونکہ رمضان مبارک کا لطف تو اللہ پاک کے گھر مسجد میں ملے گا، بازار میں نہیں ملے گا۔ جو مسجد میں رمضان کا مزہ لے کر جائے تو وہ ایسا میٹھا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ قبر میں بھی مٹھاس لے کر جائے گا۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے داخلہ آسان ہے۔ کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہیں، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان رمضان کتاب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی رمضان سے بے مثال محبت کا عالم تو دیکھیے کہ آپ نے رمضان مبارک کے فضائل و مسائل پر مشتمل کم و بیش 450 صفحات 450 پیجز پر ایک کتاب بنام فیضان رمضان لکھی ہے، جو کہ عالمی شہرت پانے والی کتاب فیضان سنت کا ایک باب یعنی چیپٹر ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے، انشاءاللہ کئی شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل میں رمضان مبارک کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس فرمائیں گے، کیونکہ یہ کتاب لکھنے والے کے قلبی احساسات کی ترجمانی کرنے والی ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں فیضان رمضان۔ اللہ پاک توفیق دے تو سارا ماہ رمضان اللہ پاک کے گھر میں گزاریے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں رمضان مبارک کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ ہر وقت چھما چھم رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہزاروں عاشقان رسول مختلف شہروں، گاؤں اور ملکوں سے صرف عاشق ماہ رمضان کے ساتھ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں گزارنے کے لیے عالمی مدنی مرکز کا رخ کرتے ہیں۔ عاشق رمضان کا عظیم الشان اعتکاف۔ پیارے رمضان کے پیارے دیوانوں، عاشق رمضان امیر اہل سنت کے فیوز و برکات اور پرخلوص کوششوں سے دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن کہیں ہزاروں عاشقان رسول پورے ماہ رمضان کے لیے اجتماعی طور پر شریک ہوتے ہیں، ایسی مثال شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔ اس عظیم الشان دینی کام کا صحرا عاشق رمضان ہی کے سر ہے، جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، بلکہ ہزاروں عاشقان رسول کو پورا ماہ رمضان اللہ پاک کے گھر میں بیٹھنے کا ذہن دے کر اللہ پاک کے گھروں کو آباد کروایا۔ سارے مہینے کا اعتکاف۔ جنتی صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی پہلی تاریخ سے
20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ معتکف گویا نمازی کی طرح ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں زندگی میں ایک بار تو اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ یوں بھی مسجد میں پڑا رہنا بہت بڑی سعادت ہے، اور معتکف کی تو کیا بات ہے کہ رضا الہی پانے کے لیے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر کے مسجد میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت پہ مصروف کر دیتا ہے، اور دنیا کے ان تمام کاموں سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ پاک کے نزدیک ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے، اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے۔ اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں۔ 1440 ہجری 2019 کے رمضان مبارک میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے تشریف لانے والے عاشقان رمضان کے ایمان افروز تاثرات۔ نمبر 1، پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تشریف لانے والے ایک گورنمنٹ ملازم تاج محمد صاحب کا بیان ہے، میں اس لیے عاشق رمضان امیر اہل سنت کے ساتھ اعتکاف کرنے آیا ہوں کہ یہاں ایک بہت اچھا نظام بنا ہوا ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی سے تعلق رکھنے والے ایک عاشق رسول کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل میں نے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شرکت کی۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے نیت کی کہ آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس سال الحمدللہ میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی حاضر ہو چکا ہوں۔ نمبر 3، پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے بدین سے تعلق رکھنے والے ایک عاشق رسول کا بیان ہے، میں آرمی میں ٹیچر ہوں، میں یہاں پہلے بھی 2 بار اعتکاف میں حاضر ہو چکا ہوں۔ الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مزید عاشق ماہ رمضان امیر اہل سنت یہاں بنفس نفیس یعنی خود موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 4، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال سے تعلق رکھنے والے ایک خوش نصیب عاشق رمضان کا کہنا ہے، الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں 15 بار معتکف ہو چکا ہوں۔ یہاں عاشق رمضان امیر اہل سنت خود اعتکاف فرماتے ہیں، ان کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ زندگی کا پتہ نہیں، کم از کم ایک بار تو عاشق رمضان امیر اہل سنت کے ساتھ اعتکاف ہونا چاہیے۔ نمبر 5، پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے مختلف شہروں سوات، چارسدہ، مردان، شانگلہ، دیر وغیرہ سے عاشقان رسول ایک پوری بس بھر کر ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز کراچی حاضر ہوئے۔ ان میں سوات سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل صاحب نے بتایا کہ میں عاشق رمضان امیر اہل سنت کے ساتھ پورا رمضان گزارنے کے لیے آیا ہوں، اور نیت کی ہے کہ یہاں رہ کر مکمل طور پر برکتیں حاصل کروں۔
اللہ پاک مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک MSc پیٹرولیم کے طالب علم پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ میری امی جان مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتی تھیں، میں بزنس بھی کرتا ہوں، رمضان المبارک ہمارے کمانے کا سیزن ہوتا ہے، میں نے نیت کی ہے کہ بس مجھے اس ماہ میں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ نمبر 7، پرائیویٹ اسکول کے ایک ٹیچر نے کچھ اس طرح تاثرات دیے کہ رمضان المبارک میں عالمی مدی مرکز کے حسین و دلکش نظارے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مدینے میں ہوں۔ رحمتیں لوٹنے کے لیے آؤ تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، سنتیں سیکھنے کے لیے آؤ تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، انشاءاللہ ہر کام ہوگا بھلا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مان بھی جاؤ عطار کی التجا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ فیضان رمضان اور مدنی چینل، اے عاشقان رمضان، دنیا بھر میں قرآن و سنت کا درست پیغام گھر گھر میں عام کرنے والا دعوت اسلامی کا الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل بھی رمضان مبارک کی آمد پر لوگوں کی خوب اصلاح کا سامان کرتا ہے۔ 100% شریعت کے مطابق چلنے والا مدنی چینل پچھلے چند سالوں سے رمضان مبارک میں اپنی ٹرانسمیشن کم و بیش 20 گھنٹے لائیو آن ایئر کرتا آ رہا ہے، جو گھروں، دکانوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والوں اور بیرون ملک رہنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو فیضان رمضان سے فیض یاب کرتا ہے۔ شاید یہ دنیا کا پہلا ایسا چینل ہے جو رمضان مبارک میں اتنی لمبی ٹرانسمیشن لائیو کرتا ہے۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اجتماعی اعتکاف کی برکات، اے عاشقان رمضان، سالہ سال سے دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک ماہ رمضان مبارک کی برکات پانے کے لیے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اجتماعی اعتکاف کی تو کیا بات ہے، کیونکہ اس میں دنیا اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت ہزاروں معتکفین کے ساتھ اعتکاف فرماتے ہیں۔ فیضان مدینہ کے اجتماعی اعتکاف کے پرکیف مناظر دیکھنے کے لیے رمضان مبارک میں فیضان مدینہ تشریف لائیے اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیجیے۔ اگر تشریف نہیں لا سکتے تو مدنی چینل کے ذریعے اس اعتکاف کے مناظر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس اجتماعی اعتکاف میں اخروی سعادتوں کے ساتھ ساتھ بارہا کئی عاشقان رسول کے دنیاوی مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں مانگی جانے والی دعاؤں کی برکت سے کسی بے روزگار کو رزق حلال کمانے کا روزگار ملا، تو کوئی بیمار صحت یاب ہو گیا، کوئی بے اولاد نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوا، تو کسی پریشان حال کی پریشانی دور ہوئی۔ ایک بڑی ایمان افروز مدنی بہار ملاحظہ کیجیے۔ مفلوج کی ہاتھوں ہاتھ شفایابی، رمضان المبارک 1425 ہجری کے اعتکاف میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کم و بیش 3100 معتکفین تھے۔ ان میں ضلع چکوال پنجاب پاکستان کے 77 سالہ بزرگ حافظ محمد اشرف صاحب بھی معتکف ہو گئے۔ حافظ صاحب کے ہاتھ اور زبان مفلوج تھے اور قوت سماعت سننے کی طاقت بھی جواب دے چکی تھی۔ وہ بڑے خوش عقیدہ تھے۔ ان دنوں دوران اعتکاف سحری و افطار میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مختلف عاشقان رسول کے پاس جا کر حلقوں میں کھانے کی ترکیب ہوتی تھی۔
جس دن حافظ صاحب کے حلقے کی باری تھی تو انہوں نے افطار کے کھانے میں بڑے حسن زن سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جھوٹا کھانا لے کر کھایا اور دم بھی کروایا۔ ان کے حسن زن نے کام کر دکھایا، رحمت الہی کو جوش آیا اور اللہ پاک نے ان کو ہاتھوں ہاتھ شفا عطا فرما دی۔ وہ بڑے حیران تھے۔ انہوں نے ہزاروں اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں فیضان مدینہ کے اسٹیج پر چڑھ کر اپنی اس عقیدت و محبت کا واقعہ سنایا تو فضا اللہ اللہ کے ذکر سے گونج اٹھی۔ ان دنوں کئی مقامی اخبارات نے اس اچھی خبر کو شائع کیا۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیمار نہ مایوس ہو تو حسن یقین رکھ، دم جا کے کرا لے کسی بیمار نبی سے۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، منقول ہے۔ سور المؤمن شفاء، یعنی مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ فرض روزے رکھنے کی ترغیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی آمد پر جہاں عاشقان رسول کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، وہیں بعض بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے اور اتنی رحمتوں والے مہینے میں نیکی کے راستے پر نہیں چلتے اور فرض نمازوں اور روزوں میں سستی کرتے ہیں، بلکہ بعض بدنصیب تو اس قدر نادان ہوتے ہیں جو سر عام مسلمانوں کے سامنے رمضان مبارک کے دنوں میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان مبارک کا ایک فرض روزہ بلا اجازت شرعی قضا کرنا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس پر مزید دلیری یہ کہ سر عام اپنے گناہ کا اعلان، توبہ توبہ، سچے دل سے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ مجھے ماہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے ہیں، ساری نمازیں باجماعت ادا کرنی ہیں، بلکہ نوافل ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رمضان مبارک میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں جہاں مختلف شرعی و معاشرتی مسائل کا حل بیان فرماتے ہیں، وہیں امیر اہل سنت مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے اور رمضان مبارک کا فیضان پانے کے لیے روزہ رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مدنی مذاکرے میں ہزاروں عاشقان رسول سے آپ نے ارشاد فرمایا، بے عملی کا دور دورہ ہے۔ ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں رمضان مبارک میں دن کے وقت ایسا ماحول ہوتا ہے کہ گویا رمضان مبارک نہیں ہے، لوگ سر عام کھاتے پیتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے کہ میں رمضان مبارک کے سارے روزے رکھوں گا، اور کم از کم ایک ایسا مسلمان جو روزہ نہیں رکھتا اس پر انفرادی کوشش کر کے اسے سمجھا کر روزے رکھنے کے لیے تیار کروں گا۔ انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ روزے رکھواؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غل اٹھا ہے چار سو جلد آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے دعوت اسلامی کے جملہ اراکین شورا، کابینات اور ڈویژن سطح کے ذمہ داران کی خدمات میں ماہ رمضان مبارک کی محبت سے لبریز سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی کاموں میں مدینے کے 12 چاند لگائے اور آپ سبھی کو بطفیل شما مجھ گناہ گار کو بھی بے حساب بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، رمضان شریف میں دنیا کے اندر
ہزارہا اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی درست تربیت کے فقدان پر دل مشوش ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ حضرات کی بھاری تعداد کا اعتکاف میں بیٹھنے کے بجائے مسجد مسجد گھوم کر معتکفین کو اپنی زیارت سے مشرف فرما کر دل کو منا لینا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے کہ آپ سبھی ممکنہ صورت میں 30 دن یا سخت مجبوری کی صورت میں 10 دن کا اعتکاف اپنے اپنے مدنی مرکز میں فرمائیے، اور سارا سال فعال اور باصلاحیت مبلغین کو اعتکاف کی نیتیں کرواتے رہیے۔ مذکورہ سبھی ذمہ داران مخصوص دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے اعتکاف کے حلقوں کے ساتھ ہی رہیں گے تو انشاءاللہ مدنی کاموں کو مدینے کے 112 چاند لگ جائیں گے۔ والسلام مع الاکرام۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ دعائے رمضان۔ رمضان مبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے اللہ عز و جل، مجھے رمضان مبارک میں سلامت رکھ اور رمضان مبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔